السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہی عالم و علیم حقیقی ہے۔ جتنے بھی علوم ظاہریہ و باطنیہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ کیا علم غیب کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز غائب ہے، کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ تو یہ لوگوں کے آج کل کے خیالات ہیں۔ دراصل سارے علوم جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز غائب یا پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ان علوم کو کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے، اپنے بندوں کے عقلوں میں ڈالتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، کسی بھی ریلیجن سے ہوں، کسی بھی دھرم سے ہوں، ان کو وہ عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی غائب نہیں ہے۔ لیکن جو عمومی طور پہ عام لوگوں سے غائب ہے، ان علوم میں سے کچھ نہ کچھ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ کوئی میتھمیٹکس کا اسکالر ہوتا ہے، تو کوئی جو ہے ہربلس کا اسکالر ہوتا ہے، کوئی ایسٹرالوجی کا اسکالرس ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح سے اب یہ ساری جو ہیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کی سائنسز الگ ہیں، یعنی ہر مخلوق کی سائنس جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ کسی مخلوق کی سائنس جو ہے وہ سونگھنا ہے، تو وہ چیزوں کو معلوم کرتا ہے سونگھنے سے۔ سپوز ڈاگ جو ہوتا ہے یا ڈاگی جسے کتا بولتے ہیں، اس کی جو سینسٹیوٹی ہے، یعنی سینس جو ہے، اس کا جو سینسر جو زیادہ ایکٹیو ہے وہ سمیل یا سونگھنا ہے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سیکیورٹی کے جہاں جہاں سیکیورٹی درکار ہوتی ہے، ایئرپورٹس پہ یا کہیں بھی، تو انسانوں کی سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ ڈاگس کو بھی رکھتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز ہے جو ٹیسٹ کر کے معلوم کرتی ہے، تو وہ اس کی عطا ہے۔ کوئی سننے کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے، اس سے وہ محسوس کرتا ہے، تو وہ اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی دیکھ کے زیادہ نالج حاصل کرتا ہے یا سمجھتا ہے، تو وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 5 سینسز جو ہیں وہ عمومی دیے ہوئے ہیں، اور 6 سینس جو ہے وہ الگ سے دیا ہوا ہے۔ اور ان میں اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری یہ سینس زیادہ ہے، ٹیسٹ کی، سمیل کی یا کسی اور کی، تو اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ آپ اس طرح سے سمجھیں کہ اگر دیکھنے کی صلاحیت ہی ہے تو 2 طرح کی دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ ایک وہ ہے جو مائکروسکوپک دیکھنے کی صلاحیت ہے، ایک وہ ہے جو ٹیلیسکوپک دیکھنے کی صلاحیت ہے، اور دونوں صورتوں میں دیکھا آنکھوں سے جاتا ہے، لیکن ڈفرینس ہے۔ کسی چیز میں دور جا کے دور والی چیز کو دیکھا جا رہا ہے، اور کسی چیز میں قریب کی چیز کو اور زیادہ قریب ہو کے دیکھا جا رہا ہے۔
دونوں میں لینسز کا استعمال ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے آئے ہیں اس دنیا میں، انہوں نے اپنے اپنے ایکسپیرینسز بتائے تھے۔ پرانے دور کے حکماء جو تھے وہ نبض دیکھ کے یا انسان کے چہرے کو دیکھ کے بیماری یا علامتیں دیکھ کے ان کو بتا دیتے تھے۔ جس طرح سے ایک بخار ہے، فیور ہے، آپ محسوس کرتے ہیں، ڈاکٹر محسوس کرتا ہے، اس علامتوں سے آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اب بخار کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے نا۔ جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ قوم جنات کی اقسام ہے، تو آپ لوگوں کو جو معلوم ہے، جو عمومی طور پہ کہیں پہ گول لکھا ہوا ہے، کہیں پہ شلاوا کہہ رہے ہیں، کہیں پہ جن بول رہے ہیں، یہ ان کے نام نہیں ہے، یہ ایسے جس نے جس طرح سے دیکھا اس نے بیان کیا۔ اسی طرح سے ایسٹرالوجی بھی دو طرح کی ہے، ایک ہے وہ جو ریٹن میں ہے جسے تھیوری بولتے ہیں، اس سے جو ہے انسان کو سمجھ پڑتی ہے کہ اتنے بروج ہیں، یہ ہیں، یعنی اسکرپٹ ہیں ایسٹرالوجی کے۔ اور ایک ہوتی ہے مشاہداتی ایسٹرالوجی، دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو اگر صرف کتابیں پڑھ کے ایسٹرالوجر بنائے، وہ مشاہدے سے نہیں معلوم کر سکے گا کہ کون سا اسٹار کہاں ہے۔ وہیں پہ ایسٹرونامی کے جو اسکالرس ہیں وہ ٹیلیسکوپ سے مشاہدہ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹار یہاں پہ کھڑا ہے، یہ یہاں فلاں نکشتر ہے، یہ اب وہ مشاہداتی اسکالر ہو گئے اور وہ تھیوریٹیکل اسکالر ہو گئے۔ اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں طالع یا زوڈیکل سائن کی، تو اس کی بھی مختلف اقسام ہیں، اور ان مختلف اقسام میں ایک جو ہوتا ہے اسینڈنٹ ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے سولر زوڈیکل سائن ہوتا ہے، اور ایک جو ہے مون زوڈیکل سائن ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے اسٹارز جہاں بیٹھے ہیں وہ ان کی زوڈیکل سائن ہے۔ ہماری زمین پہ کیونکہ زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ جو ہے سورج اور چاند کا ہے، تو دونوں اس کو دیکھا جاتا ہے اور اسینڈنٹ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بھی ہے زوڈیکل سائن جو کہ اسکالرس نے مینشن کیے، اور آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ایک ایسی زوڈیکل سائن اصل ہے جس میں جب کوئی بچہ جنم لے رہا ہو شروع سے، یعنی وہ اوری میں داخل ہو، اس کا اسپرم اس کی مدر کے اس میں اوری میں داخل ہو، اس وقت جو زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ مینس سمجھو ایگ بنتا ہے جس میں میل اسپرم اینڈ فیمیل اسپرم دونوں اگر ٹچ ہو جائیں تو اسے کہا جاتا ہے زائگوٹ، بائیولوجیکل لینگویج میں سے زائگوٹ بولتے ہیں۔ تو اگر وہ زائگوٹ بن رہا ہے تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے زائگوٹ بننے کا، تو وہ اس کا اصل زوڈیکل سائن ہوتا ہے۔ اب یہ چیز آپ لوگوں کو ساری کتابوں میں سب چیز میں بتائی، سنی ہوئی، پڑھی ہوئی ہوگی، لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ بھائی اس کو کیسے معلوم کیا جاتا ہے۔ بس یہی کہیں گے بھائی ہمارے رشی منی تھے، وہ بتاتے تھے کہ اصل زوڈیکل سائن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب بچہ گربھ میں داخل ہو، اور اسے پہچانا کیسے جائے۔ تو ایک ہوتی ہے سنی سنائی باتیں، اور آج شاید میرے بتانے کے بعد پھر کاپی کرتے ہوئے بہت سارے اور بھی لوگ بتانا شروع کر دیں۔ تو میں ڈیپلی تو نہیں بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سا بتاؤں گا، اور اس سے فائدہ اسکالر ایسٹرالوجرس کو ہوگا۔ ان کو یہ ہوگا کہ ان کو بعد میں یہ علم پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ گربھ یا پیٹ میں یا ماں کی پیٹ میں، یا وہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ کس زوڈیکل سائن کا ہے۔ دیکھیں، میری جو بھی نالج ہوتی ہے وہ علم پہ ہوتی ہے۔ میں نے کوئی بھی ایسی چیز
آپ لوگوں کو نہیں بتاتا، جس میں میں کہوں کہ بھائی آپ کسی مزار کو سجدہ کریں، کوئی مطلب ایک اندھیرے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ علم کی بات کرتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو علم ہی شیئر کرتا ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو علوم ان کی جو امت میں بعد میں آئے تھے وہی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ اور اس کی امت میں اتنے حکماء اسکالرز گزرے ہیں کہ آج ان کے علوم ہم سے مفقود ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لوگ آج جو ہے نا وہ جو ہے چٹکلے کر رہے ہیں، یعنی کوئی ٹوٹکے کر رہا ہے، کوئی ٹونے کر رہا ہے، جبکہ وہ ایکوریٹ علم ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اسکالرز کو دیے تھے، جن میں حکیم ابو علی سینا بھی ہے۔ اسی طرح دوسرے بھی بڑے بڑے اسکالرز تھے جنہوں نے ریسرچ کی، جنہوں نے کام کیا، جنہوں نے کتابیں لکھیں۔ البیرونی ہے، الخوارزمی جسے کہتے ہیں، یہ سارے اسکالرز تھے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ان سارے اسکالرز کو ان کے لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی تھیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو، جب کوئی بھی زائگوٹ اسپرم، ایک اسپرم دوسرے اسپرم سے مل کے جب زائگوٹ بناتا ہے تو اب اس کو زائگوٹ کی نیڈس ہوتی ہیں۔ ایک نیڈس میں جو چیزیں ہیں وہ ہیں کریشن، کنزیومیشن، دونوں صورتیں ہیں۔ جب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ دونوں چیزیں کر رہا ہے، یا کریشن کر رہا ہے، ایکسکریشن کر رہا ہے، یا جو ہے کنزیومیشن کر رہا ہے۔ ایکسکریشن آپ کو معلوم نہیں ہوگی کیونکہ وہ اندر ہی ایکسکریشن ہوتی ہے پلیسنٹا کے ذریعے۔ تھرو دا پلیسنٹا ایکسکریشن آف اے بیبی اکرس ان دا مدرس بیلی۔ اور دوسری ہوتی ہے ریسپائریشن، وہ تو ہر حیوان کرے گا کیونکہ ہی از بیکم اے لائیو، اور اس کو حیات ملی ہے اس وقت۔ تو وہ کنزیومیشن آف ایئر یا آکسیجن یا ریسپائریشن وہ بھی ماں کے ساتھ ہی پارٹیسپیٹ کر کے وہ کرتا ہے، تو اس سے بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کنزیومیشن آف فوڈ فار سروائیو، وہ کیا چیز اٹریکٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ماں کی پیٹ میں کوئی بچہ کنزیومیشن کرتا ہے فوڈ کی، تو وہ اس کی والدہ، اس کی مدر جب کسی چیز کو دیکھے گی تو اس کی طرف اٹریکٹ کرے گی اور ضد کرے گی، بضد کرے گی کہ یہ چیز مجھے کھانی ہے۔ تو اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فوڈ جو اس کی ماں پسند کرتی ہے یہ کس زوڈیکل سائن کی فوڈ ہے، یعنی کون سی زوڈیکل سائن اس فوڈ کو کنزیوم کرتی ہے۔ تو میں نے تو پورا کلیہ، پورا فارمولہ آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، ایسا کوئی نہیں بتائے گا۔ تو اب فرض کرو بہت ساری مدرس کو فش پسند ہوتی ہے، جب بیبی ان کے پیٹ میں آتا ہے تو ان کو فش پسند ہوتی ہے، اور کسی کو جو ہے مٹن یا بڑا گوشت پسند آتا ہے، کسی کو چکن پسند آتا ہے، کسی کو یہ چیزیں پسند ہی نہیں آتی ہیں، وہ جو ہے فرض کرو چاول کو پسند کریں گی، دال کو پسند کریں گی، ٹھیک ہے، مسور کی دال کو پسند کریں گی، جوار کو پسند کریں گے، واٹر میلن کو پسند کریں گے، یہ ڈفرینشیٹ ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی چیز جو بھی ہوگی تو ایسٹرالوجرز اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس کو کیسے پھر دیکھا جاتا ہے۔ اس چیز سے علم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس اسٹار سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی فوڈ کیا ہے۔ اگر یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر سمجھو کہ وہ کسی بھی بیبی کو دیکھ سکتا ہے،
وہ ماں کے پیٹ میں ہوگا، اس کی ماں جو بھی کنزیوم کرے گی، بھائی مجھے جو ہے املی پسند ہے، مجھے جو ہے وہ کچے آم پسند ہیں، مجھے اچار پسند ہے، مجھے میٹھا پسند ہے، وہ اس وقت اس پہ ضد کرے گی یہ مجھے کھانا ہے۔ اور اگر دوسرا بھی کوئی کھائے گا تو وہ کہے گی یہ چیز مجھے کھلاؤ، اگر اس کی پسند کی ہوگی۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن سے وہ ہیٹ کرے گی، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور کنزیومیشن سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ کمبائن ہوں گی پسند اس کی، تو وہ اسٹارز جتنے ان کے زوڈیکل سائن کے مطابق ہوں گے وہیں پہ بٹھائے جائیں گے، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ جس وقت پیدا ہوا تھا تو فلاں قراں تھی، کیٹرن تھی، اور فلاں جو ہے کنجکشن تھی، فلاں جو ہے یہ تھی۔ اس طرح سے یہ زوڈیکل چارٹ بنتا ہے، اور یہ بیفور برتھ چارٹ کہلاتا ہے، یعنی چارٹ آف ایسٹرولوجیکل چارٹ بیفور برتھ، اسے ہم کہیں گے، یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بنتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ صرف بتانے کے لیے کہ ایسے نہ سمجھیں کہ ساری چیزیں ہم بھی نہیں بتا سکتے آپ لوگوں کو۔ کیوں نہیں بتاتے؟ کیونکہ یہ علوم جو ہوتے ہیں یہ پوشیدہ اپنے اولادوں میں اور خاندانوں میں یا اپنے شاگردوں کو دیے جاتے ہیں، ہر ایک کو نہیں دیے جاتے کہ ان کو مس یوز کرے کوئی یا اس طرح سے، اس لیے ان کو نہیں دیے جاتے۔ لیکن یہ علم غیب نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو 6 سینسز دیے اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ تو ایسٹرالوجی بھی ایک کیلکولیشن، ایک تھیوریٹیکل، ایک پریکٹیکل ہے، اور دیگر علوم بھی اسی طرح سے ہیں۔ اصل علم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور انہی کی عطا سے کسی کو کون سا علم ہے، کوئی نیوٹن بن گیا، کوئی کیا بن گیا، تو یہ کون عطا کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہے۔ کوئی حکیم کہلائے، کوئی ایسٹرولوجر کہلائے، کوئی کیا کہلائے، یہ سمجھو ان میں ایک وصف، ایک پراپرٹیز، ایک ایڈجیکٹ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا ڈال دی ہے، جس سے ہم لوگ معلوم کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی کا چارٹ دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر وہ چیزیں آشکارا ہوتی ہیں جو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے سب کے سامنے نا، سب کی، کیونکہ پرسنل ہر ایک کے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کو جن ہے، اس کو بھوت ہے، یا اس کو پتر دوش ہے، کیا چیزیں ہیں، تو وہ جب اس کو ہم بتاتے ہیں تو وہ پھر حیران ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نالج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور ہر ایک کو تو نہیں ہوتی، کسی کو عطا ہوتی ہے۔ تو ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ہمیں عطا کی گئی۔ تو پھر اس کی جو ہے ریمیڈیز ہوتی ہیں، وہ ریمیڈیز کبھی زیادہ ہوتی ہیں، کبھی کم ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے مسائل کے مطابق جس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح سے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ بھائی پتر دوش ہوتا ہے، تو پتر دوش کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور ان کے آنے کا وقت کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو بڑے جو تکالیف میں ہوتے ہیں ان کو ایک وقت ہوتا ہے جب وہ زمین پہ اترتے ہیں، اور ان کو کس طرح سے ان کے لیے پھر نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے، قرآن خوانی کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، یا کس طرح کی اور ریمیڈی کرنی چاہیے جس سے ان کو نجات ملے۔ اور اسی طرح سے فرشتوں کے راستے ہوتے ہیں، آسمانوں کے راستے الگ ہیں، زمینوں کے راستے الگ ہیں۔ اسی طرح سے پاتال لوک یا بینیتھ دا ارتھ جو مخلوقات ہیں وہ انسانوں کو ٹارچر کرتی ہیں، تو ان کی الگ سے ریمیڈیز، ان سے جان چھڑانے کے الگ طریقے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کا محافظ فرشتہ جسے گارڈین اینجل کہا جاتا ہے، وَإِن كُنَّ نَفْسٌ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، وہ اگر آپ سے ناراض ہو جائے تو وہ پھر اسے کیسے سیٹ کیا جاتا ہے۔ دیکھو فرشتوں جیسے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیاز اور لہسن کچا نہیں کھاتے تھے، پیاز لہسن نہیں کھاتے تھے کیونکہ بدبو ہوتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو اس وجہ سے نہیں کھاتا کیونکہ میرا رفیق یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے
وہ اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یعنی پیاز اور لہسن سے جبریل کو اذیت ہوتی تھی، تو اسی طرح سے ہر انسان کا جو گارڈین اینجل ہوتا ہے اس کو کس سے تکلیف ہو رہی ہے وہ چیز سمجھی جاتی ہے ایسٹرالوجیکلی بھی اور علمی طریقے سے بھی، نالج کے ذریعے پھر ان کا تدارک کیا جاتا ہے۔ جب وہ تدارک کیا جاتا ہے تو وہ پھر آپ کے قریب آتے ہیں۔ کون سی جو ہے وہ پرفیوم یا بخور استعمال کی جائے، جس سے کون سے بخورات یا پرفیومز کا استعمال کیا جائے جس سے آپ کا گارڈین اینجل جو ہے وہ آپ کے قریب ہو اور آپ کی حفاظت کرے، آپ کو زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کی مدد کرے، آپ کو نقصانات سے بچائے۔ کون سے اچھے کام کرنے سے وہ آپ کے زیادہ قریب ہوگا، بچیوں کی شادی کروانے سے وہ آپ کو اینجل قریب ہوگا زیادہ، یا جو ہے کسی اور غریب کی مدد کرنے سے ہوگا، یا کسی کو پیور واٹر کا اگر وسیلہ آپ ان کے لیے کرتے ہیں تو اس کو ڈونیٹ کرنے سے آپ کو وہ ہوتا ہے قریب۔ تو یہ ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا اینجل ہوتا ہے، تو جس طرح کا بھی وہ اس کی ریمیڈی نکلتی ہے تو اس سے وہ اس کا جو اپنا اینجل جو ہوتا ہے وہ ان کے پھر قریب آتا ہے اور وہ نفرت اس سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی اس وجہ سے یہ ناراض ہے، تو اس چیز کو پھر اس سے چھڑوایا جاتا ہے، یعنی ایک نیگیٹو پوائنٹ اس کو بتائی جاتی ہے اور اس کو پازیٹیو کیا جاتا ہے۔ پھر وہ پرفیوم وغیرہ کا استعمال کرتے۔ اب جب وہ ان کا اپنا اینجل جب پاورفل ہوگا تو وہ آپ کے بلیک جادو ہو، بلیک میجک ہو، کالا جادو ہو، کالی ودیا ہو، جو بھی آپ اس کو کہیں، نیگیٹو انرجی یا نقصانات، شر و فساد، جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سے آپ لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ تو اسی طرح وہ جو بری چیزیں جس سے متنفر ہو کر فرشتہ الگ ہو جاتا ہے، اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کے فور ہمزاد جو ہوتے ہیں، جسے تم عرف عام میں ٹوین اینجل بولتے ہو، وہ چاروں قسم کے ہمزادیں جو ہیں وہ آپ کے قریب آتے ہیں، یعنی جو جنات ہوتے ہیں دونوں طرح کے، یعنی اب وہ فرشتے دور چلے گئے اور جنات آپ کے قریب آ گئے۔ اب وہ جنات آپ لوگوں کو ٹارچر کرتی ہے، آپ لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں، جو کہ از قسم ہمزاد ہوتی ہیں، یا دوسری نیگیٹو انرجی پھر زیادہ ان کے اوپر حاوی ہوتی ہے۔ اب جب وہ بری چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں کہ اس بری چیزوں سے آپ بچیں، تو جیسے ہی وہ ان کو چھوڑتا ہے تو پھر جو ہے، اور وہ پرفیومز وغیرہ جب استعمال کرتا ہے تو اس سے وہ فرشتہ ان کی طرف پھر واپس ان کو کنزیوم کرتے ہوئے ان کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ اور اگر وہ ایسی بدبودار چیزیں یا کوئی چیز جس سے فرشتے دور ہوں تو وہ یوز کرتا ہے تو فرشتے پھر دور رہتا ہے، اور گارڈین اینجل جو ہے وہ پھر سمجھو کہ اس سے دور ہونے کی وجہ سے ان کے شیاطین اس پہ حاوی ہوتے ہیں اور پھر ان کا کوئی وہ حل نہیں نکلتا۔ اسی طرح سے جو ہے یہ اگر گارڈین اینجل اگر کسی کو معلوم ہو جائے، یعنی اس کا نام، خاص طور پہ پیران عظام جو ہوتے ہیں، وہ اولیاء کرام یا سمجھو کہ جو کامل ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو یا شاگردوں کو وہ پرسنل میں اس کا نام بھی سمجھا دیتے ہیں، اور بیفور دا چینٹنگ آف اینی اسپیل اور نیم آف گاڈ وہ اس نام کو پڑھتے ہیں۔ گارڈین اینجل کا نام جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر رجت نہیں ہوگی، آپ کے اوپر جو ہے نیگیٹو انرجی جو مزاحمت کرتی ہے، شیطانی طاقتیں جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں آپ کو تکلیف دیتی ہے، وہ پھر آپ کے اوپر حاوی نہیں ہوتی، اور اسے عرف عام میں رجت کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے، اور جو بھی بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان کو آج اچھی ایک چیزیں بتائی ہیں،
تو ان کو چاہیے کہ کمنٹ میں لائک بھی کریں اور وہ لائک کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس کو جو ہے یہ پسند آئی. خدا حافظ.